پروفیسر خورشید صاحب مسلم دنیا کے اسلامی تحریکوں کے مولانا مودودی کے بعد سب سے قداور لیڈر تھے، اور مغرب کو جتنا پروفیسر خورشید صاحب نے سمجھا، جتنا انٹریکٹ کیا، اور پازیٹیو اور نگیٹو دونوں پہلوؤں سے جتنا کام کیا ہے، میری نگاہ میں مولانا مودودی کے بعد پوری دنیا میں ان کا کوئی ہم پلہ نظر نہیں آتا۔ ٹھیٹھ اسلامی فکر، مغرب سے انٹریکشن بھی، انٹرفیتھ بھی کرسچنز کے ساتھ، مگر اسلام کی جو بیسک پرنسپلس اور فنڈامنٹلس ہیں ان پر بغیر کسی کمپرومائز کے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ سید مودودی کے سب سے بڑے شارح، ترجمان اور آئیڈیالوگ، لیکن بات اتنی نہیں، اس سے آگے کی۔ پروفیسر خورشید نے تحریک اسلامی کو مغرب کی گہرائیوں میں جا کر کے سمجھ کے وہ پہلو عطا کیا جو شاید دنیا کے دوسری اسلامی تحریکوں میں کسی اور نے عطا نہیں کیا۔ وہ مختلف ایشوز پر انہوں نے اسلامی تحریکوں سے اختلاف کیے بغیر اسلامی تحریکوں کی فکر کو انہوں نے آگے بڑھایا ہے۔ یہ بھی ایک ریسرچ کا موضوع ہے کہ خورشید صاحب کی فکر میں وہ کون سے پہلو ہیں جہاں انہوں نے خود مولانا مودودی سے، سید قطب سے، اپنے صوفی اسکالر بدیع سعید نورسی سے اور دوسرے اسکالر سے اختلاف کیا، لیکن انتہائی شرافت، متانت اور سنجیدگی کے ساتھ اختلاف کیا ہے۔ اور خورشید صاحب کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ زیادہ ریلیونٹ معلوم ہوتا ہے آج کے کنٹمپریری سینیریو میں دوسرے اور مفکرین اور مسلمین کے مقابلے میں۔ تو میں ان کو ایک بہت بڑا مفکر، انٹلیکچوئل، دانشور اور ان کمپرومائزنگ اسلام کا ایک بہترین ترجمان اور شارح سمجھتا ہوں خورشید صاحب۔ میری ان سے ملاقاتیں بھی رہی ہیں اور میرے ان پر بہت سے احسانات بھی ہیں۔ ذاتی طور پر مجھے جیسی خبر معلوم ہوئی بے انتہا صدمہ ہوا۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے مولانا مودودی کے بعد ایک انتہائی قداور شخصیت وہ دنیا سے چلی گئی۔